معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کی محراب مقدسہ کا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ سنیں گے تو بڑا اچھا محسوس ہوگا اور سمجھ آئے گا کہ اللہ کے ولی یا اللہ کی ولیہ جن مقامات میں عبادت کرتی ہیں وہ وہاں پر موجود ہوتی ہیں، تو ان مقامات مقدسہ کی مقبولیت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنا تھا۔ جب حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھیں تو اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے کر گئی۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے خالو تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت میں اور پرورش میں لے لیا، اور بیت المقدس کی بالائی منزل میں تمام منزلوں سے الگ ایک محراب بنا کر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس محراب کے اندر ٹھہرایا۔ چنانچہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اس محراب میں اکیلی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مصروف رہا کرتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام صبح و شام محراب میں ان کی خبر گیری اور خورد و نوش یعنی کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے آتے اور چلے جاتے تھے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی محراب کے اندر یہ کرامت نمودار ہوئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں سردی کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل سردی میں پاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے کہ اے مریم، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو حضرت مریم کیا جواب دیتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ یہ پھل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کا شرف عطا فرمایا، نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ حضرت زکریا علیہ السلام اس بات کو جب اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس معاملے کو جب دیکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت تک ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل ضعیف ہو چکے تھے۔ برسوں سے ان کے دل میں فرزند کی تمنا تھی۔ بارہا انہوں نے گڑ گڑا کر خدا سے اولاد نرینہ کے لیے دعا بھی مانگی تھی، مگر خدا کی شان کہ انہیں اس وقت تک اللہ رب العزت نے کوئی فرزند عطا نہیں فرمایا تھا۔ جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم اللہ تبارک و تعالی کا پھل نازل ہوتا ہے، اللہ پھل عطا فرماتا ہے، تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیف ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ جو حضرت مریم کی محراب میں بے مثل پھل عطا فرماتا ہے وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل عطا فرما دے۔ چنانچہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں مریم کی محراب کے اندر جا کر دعا کروں۔ اللہ اکبر۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی محراب میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالی نے بڑھاپے کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام ایک پیارا سا بیٹا عطا فرمایا۔ خداوند عالم نے اللہ رب العزت نے ان کا نام یحییٰ رکھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر انہیں بھی نبوت کے منصب پر فائز فرمایا، نبوت کا شرف انہیں بھی عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں خدا کی شان۔ اب دیکھیں کہ ہمیں اس واقعے سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی محراب سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبین کے ان مقامات پر جہاں پر وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی خلوص کے ساتھ اسے یاد کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو وہ جگہیں مقدس ہو جاتی ہے۔ جب وہاں پر کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں وہ چیزیں، وہ دعائیں لوگوں کو عطا فرماتا ہے، دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔
یا آپ کو بالکل واضح الفاظ میں یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت زکریہ علیہ السلام خود وہاں پر تشریف لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس محراب اور حضرت مریم علیہ السلام رضی اللہ عنہا کے صدقے میں آپ کی دعا کو قبول فرماتا ہے، آپ کو اولاد عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں اسی طریقے سے ہم لوگ مزارات پر حاضر ہوتے ہیں اور وہاں پر اولیاء اللہ کی بارگاہ کے قریب ہو کر ان کے توسل سے دعائیں مانگتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ ہمیں حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ اور یہ بات ملتی ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے کا حل میرے لیے مشکل ہو جاتا تو میں بغداد جاتا اور بغداد جا کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر اپنے خدا کے درمیان امام ممدوح کی قبر کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی میری مراد کو پورا فرما دیتا تھا اور میرے مسائل کو حل فرما لیا کرتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔